مہمان ہے، حاجی اللہ کا مہمان ہے، اور مصطفیٰ کے در پہ چلے جائے وہاں لکھا ہوتا ہے مہمان آنے رسول۔ جو مدینے میں گیا مصطفیٰ کا مہمان ہے، جو بیت اللہ میں گیا وہ خدا کا مہمان ہے۔ تو اللہ کے مہمان حجاج کرام تشریف لاتے تو یہ لوگ ان کی خدمت کرتے، پانی دیتے، کھانا دیتے وغیرہ وغیرہ، ساری خدمات ادا کرتے۔ یعنی اس ذی قعدہ کے اندر نہ وہ شکار کرتے نہ کاروبار کرتے۔ تو بہرحال اس مہینے کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ خاص طور پر میں آپ کو آج کی نشست میں خطبہ جمعہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کبار، وہ چھوٹی سی بستی جسے مصطفیٰ سے پہلے یثرب کہتے تھے، میرے آقا کے قدم پڑ گئے تو مدینہ بن گیا۔ تو وہ مدینہ منورہ جو ہے میرے مصطفیٰ کا شہر، اب اس کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا، اور کتب سیر و تواریخ کے اندر ہے کہ 25,000 کا لشکر کافروں نے تیار کر لیا۔ اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، جو میں خطبات دیتا چلا آ رہا ہوں آپ کو، غزوہ بدر میں صرف مسلمانوں کی 313 تعداد تھی۔ غزوہ بدر میں فقط 313 تھی۔ اب 2 ہجری میں 313 ہیں، اور پھر جو ہے آپ غزوہ احد میں چلے جائیں تو وہاں پر اب کافر جو ہے وہ تقریباً 3,000 کا لشکر ہے، اور ادھر مسلمانوں کا 1,000 بھی لشکر پورا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی رب کائنات نے وہاں کرم فرمایا، اور 3 ہجری کے بعد انہوں نے 4 ہجری میں چیلنج کیا۔ ابو سفیان نے کہا جی جنگ ہوگی بدر پر، لیکن میرے مصطفیٰ وہاں پر بھی پہنچے، لیکن کافر وہاں پر آئے نہیں۔ پھر انہوں نے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اب یہ 3 ہجری آگے 4 ہجری، 2 سال کے اندر کافروں نے بھرپور تیاری کی، اور 5 ہجری میں انہوں نے ایک اتحادی فوج بنائی۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں اس وقت امریکہ جو ہے وہ روس، کفار و مشرکین متحد ہو کر ایک اتحادی فوج بنائی، اور پھر الزامات لگائے، اور مسلم ملک افغانستان پر حملہ کیے، پھر وہاں پر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے، تجربات کیے۔ اسی طرح عراق کو تباہ کیا یہ اتحادی فوج بنا کر۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، میں آپ کو سابقہ تاریخ بتا رہا ہوں، اور قرآن مجید فرقان مجید اس بات پر گواہ ہے۔ یہ رب کائنات نے سورۃ الاحزاب کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ احزاب، سورۃ الاحزاب، بولیے سورۃ الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، ایک لشکر کو حزب کہتے ہیں۔ آپ روزانہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ حزب اختلاف، جناب میاں شہباز شریف نے یہ کہا۔ اب یہ جو حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، ایک لشکر، اس کو حزب کہتے ہیں، اور حزب کی جمع احزاب ہے، یعنی بہت سے لشکر۔ سورہ کا نام سورۃ الاحزاب، جس کے اندر رب کائنات نے غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے۔ اب اس غزوے کے 2 نام ہیں، ایک غزوہ احزاب ہے، دوسرا غزوہ خندق ہے۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سارے کچھ کافر، مشرکین، کفار سارے اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ یہودی بھی مل گئے۔ اب اس میں جتنے مذاہب تھے سارے اس میں مل گئے، اور ایک اتحادی فوج بنا لی۔ اور اتحادی فوج یہاں تک کہ 25,000 کا لشکر اس نے آ کر مدینہ طیبہ کی بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ اب مٹھی پر مسلمان، وہ چھوٹی سی بستی، اور یہاں تک کہ 1 مہینے تک بیر سے کوئی چیز مسلمانوں کے لیے اندر کھانے کے لیے نہیں دی ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، رب کائنات انہیں صبر عطا فرمائے، اور صبر کے پہاڑ بن گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت جذبہ عطا فرماتا ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ 1 ماہ تک کوئی چیز اندر نہیں جانے دی، اور یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے ایک کھجور ہوتی اس کے کئی ٹکڑے کرتے، کئی پیس کرتے، پھر وہ ٹکڑے کھجور کے تقسیم کرتے، یہاں تک کہ کھجور کی گٹھلی بھی پھینکتے نہیں تھے،
وہ بھی پانی میں رکھتے اور کھجور کی گٹلی پانی میں رکھ کر وہ پی لیتے کہ چلے کچھ تو تاثیر آ جائے گی اس میں۔ اور ان کٹھن حالات کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا رہا تھا تاکہ آپ ذہن میں بیٹھ رہے آپ کے کہ 1 ماہ تک وہ محاصرہ اور پوری 25,000 کا لشکر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹھی پر مسلمان۔ آقا نے فرمایا ایسا کریں، اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ مشورہ کر رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اور مشاورت کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ مشاورت کرنا سنت حضور مختار کل ہیں، جو حکم فرما دیں بس حرف آخر ہیں۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تعلق فارس سے، ایران سے ہے، تو ہمارے یہاں جو فوج تھوڑی ہوتی ہے تو ہم خندق کھود لیتے ہیں جہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو ان کے مشورے سے باقاعدہ خندق کھودی گئی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں شریک ہوئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی آپ نے گروپ بنا دیے اور ان میں تقسیم کر دی جگہ کہ اتنے لوگ جو ہیں اب یہاں سے خندق کھدائی کریں گے۔ بلکہ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے حصے میں زمین دی یہاں کھودائی کرنی ہے آپ نے، ہم خندق کھود رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سخت چٹان آ گئی اور ہم 10 افراد تھے، 10 کے کدال تھے تیز، ہم کدال زور سے مارتے مگر وہ چٹان پتھر کی ٹوٹتی نہیں تھی، ہماری یہاں تک کہ کدال کے منہ مڑ گئے، اور ہم 10 کے 10 افراد ایڈی چوٹی کا زور لگا چکے مگر وہ پہاڑ وہ چٹان پتھر کی ٹوٹ نہیں رہی، اور فرماتے ہیں بڑی مشکل پیش آ گئی۔ تو صحابہ کا عقیدہ ہے جب کوئی مشکل پیش آتی تو مشکل مکشا نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مشکل کشا آقا کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ بڑا مشکل مرحلہ آ گیا، چٹان نہیں ٹوٹ رہی، ہماری کدال کے منہ ٹیڑھے ہو گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، کدال مجھے دو۔ سرکار نے کدال پکڑی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، حضور نے کدال پکڑی اور ہاتھ میں کدال لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ میں لے رہے تھے تو میں آپ کو ذرا منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا رب کائنات نے آپ کے نبی کو رب نے 400 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، 400 جنتی مردوں کی طاقت رب نے مجھ محمد کو عطا فرمائی ہے۔ اور مصطفیٰ نے ہاتھ میں کدال لی، زور سے ماری، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بس یہ زبان سے نکلا اور زور سے کدال ماری۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے روشنی نکلی، پتھر سے روشنی نکلی، اور اتنی روشنی تیز کہ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، مدینہ منورہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور مدینہ ویسے ہی منورہ ہے، روشن ہے، تو روشنی دور دور تک پھیل گئی۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیری چوٹ لگائی، ضرب لگائی، تو سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اوتی تو مفاتیح الشام، فرمایا مجھ محمد کو رب کائنات نے شام کے محلات کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، یعنی شام پر میری امت کی حکومت ہوگی۔ اور حذیفہ بن یمان سلمان فارسی فرماتے پھر سرکار نے کدال لی، پھر چٹان پر زور سے ماری، اور پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس سے روشنی نکلی، اور سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اوتی تو مفاتیح الیمن، فرمایا رب کائنات نے مجھ محمد کو یمن کی بھی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چوٹ لگائی تو پھر سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اوتی تو مفاتیح الفارس، فرمایا رب کائنات نے مجھے ایران کی بھی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب اس وقت یہ دیکھیں جیسے آج امریکہ اور روس ہے، اس وقت کیسر و کسرا، یہ ایران اس وقت سپر پاور تھا، کسرا کی حکومت تھی یہاں پر، اور یمن پر کیسر کی حکومت تھی اس وقت۔ اب کیسر و کسرا اور شام یہ سپر پاور ہیں، اور مصطفیٰ نے فرمایا ان سپر پاور پر، کیسر و کسرا پر، ایران پر، یمن پر، شام پر میری امت کی حکومت ہوگی۔ اور یہاں لفظ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اوتی تو مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا رب مجھے عطا کرے گا، فرمایا اوتی تو مفاتیح الیمن،
مجھ محمد کو یمن کی چابیاں رب نے عطا فرما دی ہیں۔ اور یہ دور یہ دیکھیں، جب یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں تو ساتھ ہی منافق کھڑے تھے۔ منافقوں نے کہا کہ اپنے دفاع تو کر نہیں سکتے، مدینہ کی بستی کو بچا نہیں سکتے، خندق کھود رہے ہیں، اور پھر فاقہ کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور پھر خواب یہ دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قال یعوذ باللہ، بھی آپ کا ایمان ہے نا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے وہ حق اور سچ ہے۔ اب منافق وہ باتیں کر رہے ہیں، منافق کہنے لگے جی یہ مسلمانوں کا نبی جو ہے ان کو جو ہے یہ خواب دکھا رہا ہے، سپر پاور پر طاقت ہوگی، سپر پاور پر حکومت ہوگی، اور کیسر پر، کسرا پر، اور خود اپنا دفاع کر نہیں سکتے، خندق کھود رہے ہیں۔ جب اتنا کہا نا تو رب کائنات نے جل مجدہ نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جا میرے مصطفیٰ سے کہہ دے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ یاد کر لیں، میری بات سنیں، دونوں آیات، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ سماعت فرمائے، کل اے محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہم اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا مالک الملک۔ ان لفظوں میں دعا کیا کریں، یا مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو تل ملک من تشاء، مولا جس کو تو چاہتا ہے منٹوں میں بادشاہ عطا فرما دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے منٹوں میں اس سے سلطنت بادشاہ چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت کا تاج بادشاہت کا عطا فرما دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہے منٹوں میں ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں واضح ہو گیا کہ خبردار منافقو، تم یہ کہہ رہے ہو، محمد مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں کیسے ہو کسرا پر، شام پر میری امت کی حکومت ہوگی، مذاق اڑا رہے ہو، خبردار، رب محمد کے رب کے پاس سارا کچھ ہے، وہ جب دل چاہے عطا فرما دے۔ اور پھر وہ ہوا، عہد صدیقی گزرا، عہد فاروقی آیا، رب کائنات نے ایران بھی فتح فرما دیا، اور شام بھی فتح فرما دیا، یمن بھی فتح فرما دیا۔ ایران پر، یمن پر کیسر و کسرا سپر پاور، شام پر، تینوں پر عہد فاروقی میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، یہاں تک کہ 25 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے 5 ہجری میں غزوہ خندق میں یہ اعلان فرمایا تھا، اوتی تو مفاتیح الیمن، اوتی تو مفاتیح الیمن، اوتی تو مفاتیح الفارس، اوتی تو مفاتیح الشام۔ مصطفیٰ نے 5 ہجری میں فرمایا، اور نگاہ نبوت تک رہی تھی کہ فاروق اعظم جب برس اقتدار ہوں گے، یہ علاقے فتح ہوں گے، اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ معلوم ہوا بظاہر برسر اقتدار فاروق اعظم ہے، بازوؤں میں طاقت محمد مصطفیٰ کی ہے، اور نگاہ نبوت کا یہ فائدہ یاد رکھ لیں، یہ آقا کا فیض ہے، نگاہ نبوت ہے۔ اور فاروق اعظم سے پوچھا گیا، فرمایا فاروق اعظم رو کیوں رہے ہو؟ ایک مرتبہ تخت پر بیٹھے صحابہ کے سامنے رو پڑے، کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ آج 25 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، مگر زمین کے کسی ٹکڑے پر ظلم و ستم نہیں ہو رہا۔ میری بات سنیے غور سے، حکومت چھین لینا، برس اقتدار آ جانا، لیکن ظلم پر کنٹرول نہ کرنا، یہ کاش آج ہمارے حکمران سمجھیں کہ زمین پر جب ظلم و ستم آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کرونا وائرس کے عذاب آتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے، جب مقبوضہ کشمیر میں بچیاں چیخ رہی ہوں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہو، تب عذاب آتے ہیں، اور عذاب ٹلتے کیسے ہیں وہ بھی سن لیں۔ جب زمین پر
عدل و انصاف ہوتا ہے تو پھر عذاب ٹل جاتے ہیں، عذاب ٹل جاتے ہیں۔ جب زمین پر نیکی ہوتی، عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ اور خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں دیکھا، زمین کانپنے لگی، زلزلہ آ گیا، آپ نے زور سے ہاتھ میں دھرا پکڑا، مارا، فرمایا زمین بتا کس جگہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ میری بات پہ غور کیا آپ نے؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہاں زمین بتا ظلم ہو رہا ہے، میں نے زمین کو عدل سے بھر دیا ہے۔ معلوم ہوا جب زمین پر عدل ہوتا ہے پھر عذاب ٹل جاتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس موقع پر ان آیتوں کا نازل ہونا، میں آپ کو بڑی راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان، جن کی نسبت سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں نا، بریلی شریف کی نسبت سے، آپ کے مصلح کے نیچے سے پیسے نکلتے تھے، یعنی جب ضرورت پیش آتی مصلح اٹھاتے پیسے نکل آتے، جب ضرورت پیش آتی، یہ دست غیب ہے، بیٹھے ہوتے ضرورت ہوتی اتنے پیسے چاہیے، اور بندہ غیب سے آتا، وہ ہدیہ پیش کرتا اور وہ چلا جاتا۔ بارہا مرتبہ ایسا ہوا، اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ یہ دست غیب ہے تو کوئی وظیفہ آپ کرتے ہیں جس بنا پر رب کائنات یہ کرم کر دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا یہ جب سے بالغ ہوا یہ میرا معمول ہے، آج تک میں نے وظیفہ کبھی چھوڑا نہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد میں 3 مرتبہ یہ دونوں آیات قل اللہم مالک الملک وترزق من تشاء بغیر حساب تک، دونوں آیتیں سورہ آل عمران کی، فرمایا میں یہ ہاتھ اٹھا کر 5 مرتبہ دعا کرتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد دونوں آیتیں ہاتھ اٹھا کر 5 مرتبہ پڑھتا ہوں، 5 مرتبہ دعا کرتا ہوں۔ فرمایا یہ 2 آیتوں کا فیض ہے کہ رب کائنات نے دست غیب عطا فرما دیا ہے۔ یعنی دست غیب کا مطلب ہے آپ کی ضرورت ہے، آپ جس بندے کے پاس جائیں گے کچھ لینے کے لیے، کوئی قرض لینے جا رہے ہیں یا اس سے پیسے لینے ہیں، آپ نے کوئی بھی کاروباری معاملہ ہے، آپ کہتے ہیں بندے کے پاس جاؤں، وہ بندہ مان جائے، انکار نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرا زندگی گھر کا وظیفہ ہے، آپ ہی پلے باندھ لیں۔ اور یہ نزول کیا ہو رہا ہے؟ 5 ہجری غزوہ خندق کے موقع پر، اور یہ وہ 7 مرحلہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اب قرآن میرے سامنے ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، حالت یہ ہے بھوک سے کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ بولیے کیا باندھے ہوئے ہیں؟ بھئی 1 ماہ تک باہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز تو کافروں نے آنے نہیں دی، گھیرے میں لیا ہوا تھا مدینے کو، جو کچھ اندر تھا راشن تھا وہ 1 ماہ میں ختم ہو گیا۔ اور یہاں تک کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا بھوک کا عالم یہ ہے کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا دیکھو، میں بطن سے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر جبہ اتار کر، مصطفیٰ نے فرمایا تم نے 1 پتھر باندھ رکھا ہے، میں محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے، آقا نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اور یہی عالم تھا، یہی عالم دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور رہا نہ گیا ان سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر گئے اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہ عالم بھوک کا دیکھا ہے، صحابہ کبار نے 1 پتھر پیٹ پر باندھا ہوا ہے، اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا بچوں کے لیے کچھ جوں کا آٹا مال کے رکھا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور کیا جذبہ ہے صحابہ کا! 1 منٹ کے لیے راہ جنگ والوں ذرا سوچو کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ، کہا آؤ حضور کی محبت میں وہ بھی قربان کر دیتے ہیں۔ بکری کا بچہ ذبح کیا، جوں کا آٹا وہ گوندا، اور بیوی سے کہا کہ تم یہ لنگر تیار کرو، اور بیوی نے جاتے ہوئے کہا دیکھ چھوٹا سا بکرا ہے، بچہ ہے اپنا، اور چند لوگ جو ہے یہ کھا سکتے ہیں، ان لوگوں کو گزارا ہو سکتا ہے، اور وہاں لشکر ہے پورا مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو حضور کے کان میں عرض کرنا یا رسول اللہ آپ آ جائیں، کوئی آپ نے چند غلاموں کو صحابہ کو لے آئیں، اور تھوڑا سا لنگر بنایا ہے، بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، تو حضور کے کان میں کہنا، اعلان نہ کرنا اونچی جا کے، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ بیوی نے یہ کہا۔ جب وہاں پر گئے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے،
کوئی تھوڑا سا آٹا ہے جوں کا، آپ تشریف لے آئیں اور لنگر تیار کیا ہے، اور غلاموں کو بھی، چند غلاموں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے کان میں یہ کہا نا حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے خندق پر، اونچی جگہ پر، اور اعلان فرما دیا، فرمایا آج خوب خندق کھودو، آج تم سب کی دعوت ہے میرے غلام جابر کے گھر میں، میرے صحابی جابر کے گھر میں آج دعوت ہے۔ اب مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں میں تو میرے پسینے چھوٹ گئے، اور میں نے جا کر بیوی سے کہا، فرمایا سرکار نے تو پورے لشکر کو عام دعوت دے دی ہے، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اب بیوی بھی آگے کوئی عام عورت نہ تھی، وہ بھی میرے نبی کی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، میرے نبی کی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اسٹوڈنٹ تھی حضور کی، اور میرے آقا کی یونیورسٹی کی پڑھنے والی تھی۔ اور اس نے پوچھا اپنے خامے سے، جابر سے کہا اپنی مرضی سے تو نے دعوت دی ہے یا مصطفیٰ نے دی ہے؟ کہا حضور نے دعوت دی ہے۔ فرمایا پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ جانے اس کا کام جانے، پھر آقا جانے اس کا کام جانے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سرکار جب اندر تشریف لے گئے، صحابہ کو دعوت دی۔ اب جب صحابہ پہنچے، تقریباً 1000 کے لگ بھگ لشکر، 1000 بندہ، کتنا بلا؟ 1000 بندہ، 1000 فوجی، اب خندق کھود رہے ہیں، اور بھوک کا عالم یہ کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور حضور تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے سالن؟ حضور یہ ہے۔ اب میرے والے دیکھیں ایمان تازہ ہوگا، میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن سالن میں ڈال دیا، حضور نے لعاب دہن سالن میں ڈال دیا۔ اور آقا نے فرمایا آٹا کہاں ہے؟ حضور یہ ہے۔ سرکار نے لعاب دہن آٹے میں شامل فرما دیا۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، میں نے کتاب کھول کر سامنے رکھی ہوئی ہے۔ حضور نے لعاب دہن آٹے میں شامل فرما دیا، سالن میں شامل فرما دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچ کر جواب دیجئے گا۔ آج جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، ہاسپٹل میں جائیں کہتے ہیں جی خبردار یہاں تھوکے نہ، بلکہ وہ کہتے ہیں جی ماسک لیں، کہہ رہے ہیں نا SOPs ہے جناب، لینا چاہیے ماسک، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ لیں، لینا چاہیے، اپنی حفاظت کریں۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ آج تھوک سے جی کرونا وائرس پھیلتا ہے، سانس لینے سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے جناب۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے لعاب دہن، اپنا تھوک مبارکہ لعاب دہن آٹے میں ملایا، سالن میں ملایا۔ اب صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ آج کھانے کا مزہ آ جائے گا کہ حضور نے لعاب دہن شامل فرما دیا ہے۔ اور پھر لعاب دہن کی برکت کیا ہے؟ حضور کے لعاب دہن کی برکت کیا ہے؟ آپ اور میں تھوکے تو وبا پھیلتی ہے، مصطفیٰ تھوکیں، لعاب دہن شامل کریں تو شفا پھیلتی ہے۔ اور پھر برکت کتنی ہوئی، برکت کتنی ہوئی۔ حضور نے لعاب دہن شامل فرمایا، سرکار نے فرمایا کپڑا اوپر ڈال دو، یاد رکھ لو سالن کو، روٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو، حضور کا حکم ہے، فرمایا اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا درمیان میں سے نہ کھاؤ، اپنے حصے سے، اپنے سامنے سے کھاؤ، درمیان میں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، رب کی برکت نازل ہوتی ہے۔ اور بسم اللہ وعلی برکات اللہ کہا کرو۔ اب سرکار نے فرمایا کپڑا اوپر ڈالو اور روٹیاں بناتے رہو، کپڑا اوپر ڈال دیا، فرمایا سالن تقسیم کرتے رہو۔ خدا دی قسم مجھے 1000 پورا لشکر، 1000 فوجی سارے کھا گئے، سالن تے روٹی اسی طرح بچا ہوا، پوری فوج کھا گئی حضور دی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جابر کو بلایا، بیوی کو بلایا۔ اب آگے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جابر کے بچے جو ہیں، حضرت جابر کے بچے 2 بیٹے تھے۔ اب وہ جو باپ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، بڑا چھوٹے کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی نے ایسے ذبح کیا، چھری پکڑی ہاتھ میں۔ اب بچہ بے سمجھ ہوتا ہے، بچے سے پسٹل ہو، بندوق ہو، کوئی بھی اوزار ہو چھپا کر رکھنا چاہیے، حضور کا حکم ہے۔ چھری اونچی بگا چھپا کر رکھے، بچے کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھ لیں۔ اور اب وہ بچے نے، بڑے نے کہا چھوٹے سے میں بتاتا ہوں، ہمارا جو کھلونا تھا نا بچہ بکری کا، ابا جی نے کیسے ذبح کیا ہے؟ اس نے چھری تیز تھی، گردن پر رکھی، وہ اپنا کام کر گئی، وہ ذبح ہو گیا۔ اس کے بعد جب ماں نے اس عالم کو دیکھا تو وہ بچہ ڈر کے مارے چھت پہ بھاگا۔ اب چھت پہ بھاگا تو وہ آگے چھت ختم ہوئی تو وہ نیچے گرا، اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی۔ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور دونوں جب پیارے ہو گئے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت جابر کی بیوی نے
شور نہیں بچایا، رونا شروع نہیں کر دیا. اس نے کہا آج میرے گھر میں حضور آ رہے ہیں. سارے غم بلا دیے، سارے غلام بلا دیے، اور بچوں کو رکھا، اوپر چادر ڈال دی، کفن ڈال دیا، اور حضور کو کھانا کھلایا، سارے صحابہ کو کھانا کھلایا، غم کو بھول گئی. اور جب مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ بچوں کو بلاؤ نا، جاؤ بچوں کو بلاؤ، آپ میرے ساتھ لنگر کھاؤ، تو آگے جابر رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ اس وقت اس جہان میں نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میں نے کب کہا ہے آپ سے کہ یہ آپ تحقیق کرے کہاں ہیں؟ فرمایا میں نے حکم دیا ہے جاؤ بلاؤ، محمد عربی بلا رہے ہیں. غیب داں نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بچے زندہ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں عرض گئے. سرکار نے فرمایا آؤ لنگر کھاؤ، سرکار نے فرمایا آؤ لنگر کھاؤ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم لنگر تب کھائیں گے ہمارا بکری کا بچہ کھلونا بھی واپس آ جائے. سرکار نے فرمایا جاؤ اب ہڈیاں اکٹھی کرو. سرکار نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، فرمایا لو تمہارا بکری کا بچہ بھی ذبح ہو گیا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ارے بکری کا بچہ بھی زندہ ہو گیا، بچے بھی زندہ ہو گئے، اب جو صحابہ 1000 لشکر فوجیوں کا وہ کھا گیا کھانا، وہ کہاں سے آیا؟ مجھے کہنے دیجئے وہ رب کائنات نے جنت سے لنگر بھیجا ہے. اور کبھی شک نہ کرنا، سورۃ المائدہ اٹھا کر دیکھیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. قرآن ہے سورۃ المائدہ، اللہ نے مائدہ عیسیٰ پیغمبر پر پکا پکایا کھانا نازل فرمایا، پکا پکایا مچھلی نازل فرمائی، سویٹ ڈش دی، فرمایا یہ مائدہ ہے عیسیٰ پیغمبر کی امت کھاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام پر رب کائنات نے من و سلوہ نازل فرمایا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر مقتدی موسیٰ علیہ السلام، مقتدی عیسیٰ پیغمبر کے لیے اگر مائدہ من و سلوہ نازل ہو سکتا ہے تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی دعا سے بھی نازل ہو سکتا ہے. وہ میرے نبی نے کھلایا اور پلایا. اور یہ کبھی نہ سوچنا جو آج نادان سوچتے ہیں جی ہمارے نبی نے کو، عیسائی آج کہتے ہیں جی تمہارے نبی نے کو مردہ زندہ کیا ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ میری بات سنو، جواب یہ ہوگا 5 ہجری غزوہ خندق کے موقع پر ہمارے آقا نے حضرت جابر کے بچوں کو بھی زندہ فرمایا اور بکری کے بچے کو بھی زندہ فرمایا. آگے بڑھ کر دیکھیے، یہ کبھی نہ سوچیے یہ چھوٹی چیز ہے. وہ بکری کا بچہ اس میں مصطفیٰ نے روح پلٹا دی، جی زندہ کر دیا. میری بات سنیے، بچوں کو روح پلٹا دی. میرے نبی کا تو شان یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں لکڑی ہے نا، مری ہوئی ہے نا، تو کھجور کا خشک تنا جس سے حضور ٹیک لگائیں. صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے ہیں استون حنانہ کھجور کے خشک تنے کے ساتھ. جب ممبر بن گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ بلک بلک کر کھجور کا خشک تنا یوں رو رہا ہے جیسے روٹھی ماں کو بچہ بنا رہا ہے. اور حضور ممبر سے نیچے اترے. اور یہاں پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، بھئی کھجور کے خشک تنے کو کبھی آپ نے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہے مجمع میں سے مجھے بتا دیں. کھجور کے خشک تنے کو، خشک لڑکی کو، سوکھی لکڑی کو کبھی کسی کی محبت میں روتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو جواب ہوگا آپ کا مومنین کہ کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. معلوم ہوا حضور کی محبت میں اگر خشک تنا بھی روئے حضور اسے بھی سینے سے لگا رہے ہیں، اسے بھی لگاتے ہیں میرے مصطفیٰ سینے سے. راہ جنگ کے امتی کبھی تنہا آپ نے حجرے میں بیٹھ کر کمرے میں حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جب آنسو بہ رہے ہو تو یہ عقیدہ رکھ کہ میرے مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر حضور سے سینے سے بھی لگاتے ہیں، حضور اسے سینے سے بھی لگاتے ہیں. بہرحال یہ مصطفیٰ کی عظمتیں. اسی غزوہ خندق کے موقع پر متعدد حدیث ہیں جن میں کھجوروں کا حلوہ آیا. سرکار نے فرمایا کپڑا دے دو، کپڑا دے دو اوپر. سرکار نے پورے لشکر کو کھلا دیا. نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ پورے لشکر کو کھلا دیا، مگر ہم نے دیکھا جیسے اماں جی نے حلوہ بھیجا تھا ویسے ہی پڑا ہوا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، آقا کی عطا ہیں، اور رب کائنات نے انہیں مختار کل بنایا ہے. یہ تو حضور کی شان ہے. حضور کے غلاموں کا بھی یہ مقام ہے. اسی غزوہ خندق کے موقع پر یہ خندق کھود رہے تھے نا، اور ایک جگہ سے خندق تھوڑی سی کم چوڑی تھی، وہاں سے
یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بڑا بہادر تھا، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل بھی پہلوان تھا کہ اس کا بیٹا بھی پہلوان ہے اکرمہ۔ یہ 5 ہجری غزوہ خندق کے موقع پر اکرمہ ایمان نہیں لایا، بعد میں ایمان لایا، اور اسی موقع پر اکرمہ اس کے ساتھ ہے۔ اور عمر ابن ود پہلوان تھا عرب کا بہت بڑا، یہ بھی ٹہلتا ٹہلتا جو ہے نا وہ آیا، ایک جگہ دیکھا خندق تھوڑی کم چوڑی ہے، اس نے ایڑی ماری گھوڑے کو، پھلانگا گھوڑا آدھے چلا گیا۔ اب آگے صحابہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہیں، اور صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ وہ عرب کا پہلوان عمر ابن ود آ گیا۔ سرکار نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، آنے دو۔ جب سامنے آیا تو سرکار نے فرمایا کون ہے اس کا جو مقابلہ کرے گا، کون ہے مقابلہ کرے گا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کون کھڑا ہوا؟ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ عمر ابن ود کو باقاعدہ خرید کر لائے تھے کافر، اس لیے کہ کافروں نے ایک میٹنگ کی تھی، اس میٹنگ میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بتائیں جی غزوہ بدر ہوا، 313 مسلح تھے، ادھر 3 گنا زیادہ فوج 1000، تو شکست کیوں ہوئی ہے ہمیں؟ وجہ کیا ہے؟ میری بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ آج جدید جو ہے امریکہ کے اندر باقاعدہ یہ تھنک بنے ہوئے ہیں، یعنی تھنک بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ ایک بورڈ ہوتا ہے، اس پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہ جناب شکست کیوں ہوئی ہے، ہم اس پہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ سوچتے ہیں، وہ باقاعدہ ٹیم سوچ رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ، اس حد تک میں آپ کو حیرت میں ڈال رہا ہوں کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی کتاب چھپتی ہے، آج وہ تھنک ٹینک جو ہے امریکہ کے اندر واشنگٹن کے اندر ڈی سی لائبریری ہے، 400 بندہ صرف لائبریری کی کتابوں کو سنبھالنے کے لیے ہے۔ آپ کی بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو یا نہیں آ رہی؟ اب تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی کافروں نے جو ہے وہ تھنک ٹینک سوچا کہ 313 اور ادھر 1000 تو شکست ہم کھا گئے، 70 بندے ہمارے مارے گئے، ہم باہر کر مکہ میں گئے جان بچانے کے لیے، کیا وجہ شکست کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس جنگ میں دیکھیں غزوہ بدر میں سب سے بڑا مسلمانوں میں بہادر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مسلمانوں میں سب سے بڑا بہادر علی شیر خدا ہے۔ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو علی کو ماننے والے ہیں میری بات سنیں، شیر خدا کا ذکر سننا ہو تو شیر بن کر سنا کریں، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میرے بال دیکھیں، 2 ہجری غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 میں سے انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی کہ زیادہ کس نے مارے ہیں، تو انہوں نے کہا اکیلے علی نے 21 کافر مارے ہیں۔ کتنے مارے ہیں بھلا؟ سارے بولو کتنے مارے ہیں بھئی؟ 70 کافر واصل جہنم ہوئے، ان میں سے اکیلا شیر خدا اس نے 21 قتل کیے، 21 واصل جہنم کیے، تو باقی 49 جو ہے وہ صحابہ اور فرشتوں نے مل کر قتل کیے، اور کل 70 مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے غزوہ بدر کا ہیرو جو ہے مسلمانوں کا وہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہے، اس کا بندوبست کرو۔ انہوں نے کہا جی غزوہ احد میں یہی حال ہوا کہ ہاتھ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹی چٹان پر کہہ رہے ہیں آؤ میرے مقابلے میں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اب توجہ ہے نا آپ کی؟ انہوں نے کہا جناب ہر جنگ کا ہیرو شیر خدا، انہوں نے کہا شیر خدا کا بندوبست کرو، علی کا بندوبست کرو، علی کے ہاتھ روکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہادر جو ہے لڑنے والا جنگجو اور وہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ اب کافروں سے میٹنگ کی، انہوں نے میٹنگ میں یہ کہا کہ اب جی غزوہ خندق میں کون ہے بڑا بہادر جو علی کا مقابلہ کرے؟ کس کا مقابلہ کرے؟ علی کا مقابلہ کرے۔ اب کوئی کافر کھڑا نہیں ہوا، آخر بالآخر انہوں نے 5 آدمی چنے، اور پھر 5 میں سے ایک بندہ چنا گیا جس کو زیادہ ووٹ پڑے، وہ عمر ابن ود ہے۔ عمر ابن ود، سارے بولو عمر ابن ود۔ عمر ابن ود کو ووٹ پڑے، انہوں نے کہا جی یہ بڑا بہادر ہے، پہلوان ہے، اور واقعی پہلوان تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اونٹ کے بچے سے ناشتہ کرتا تھا، اور اتنا بڑا بہادر کہ صحابہ کرام خود فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے نا اس وقت اس کے ساتھ ہم نے سفر کیے ہیں، اور ایک دفعہ ایک جگہ سفر کرتے ہوئے ہم نے پڑاؤ ڈالا، یہ سو گیا اور ڈاکو آئے اور وہ مال لوٹ کر لے گئے، یہ اپنی مرضی سے اٹھا، جب اٹھا
تو ہم نے کہا عمر ابن وہ تو مال لوٹ کر چلے گئے ہیں، پورا قافلہ لوٹ گیا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی سواری پر سوار ہوا، اونٹ کا بچہ ڈھال کے طور پر لیا اور پیچھے گیا۔ صحابی رسول کہنے لگا یا رسول اللہ اکیلا گیا، پورے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس لے کر آیا اور ان کا مال بھی لوٹ کر لے آیا، اکیلا گیا۔ اتنا بڑا بہادر ہے، اور اتنا بڑا بہادر کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بغیر زین کے سوار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گھوڑے پر کھڑا ہو جاتا تو لوگ کھینچتے، چمڑی اتر جاتی مگر نیچے نہ اتار سکتے، اتنا بڑا پہلوان۔ اب اسے خریدا گیا باقاعدہ اور لایا گیا، کس کے مقابلے میں؟ سارے بولے شیر خدا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں۔ اب عمر ابن بدھ آیا اور اس نے چھلانگ لگائی، جب دوسری طرف گیا کہا حل میں معرض ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، شیر خدا اٹھے، شیر خدا اٹھے۔ اور میرے بال دیکھیں، اور سرکار نے جو لفظ استعمال فرمایا آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا وہ آ کر بھونکا نا، آ کر بھونکا، نعوذ باللہ من ذالک، میری ہزار بار توبہ، اس نے جو بکواس کی وہ لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا، لیکن اس نے کہا اے محمد اگر کوئی میرے مقابلے کے لیے تو لے آنا۔ تو شیر خدا رضی اللہ عنہ اٹھے اور سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کو لگام ڈالے؟ جب وہ بھونکا معلوم ہوا جو حضور کے سامنے آ کر بھونکے، حضور کی شان میں گستاخی کرے، وہ بظاہر شکل انسان والی ہو لیکن اندر اس کا کتے والا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کو لگام ڈالے؟ شیر خدا اٹھے۔ جب علی المرتضیٰ اٹھے نا سامنے آئے تو سرکار نے فرمایا علی ایسے نہیں بھیجنا، آ ذرا پردے میں چل۔ حضور کمرے میں لے کر گئے حجرے میں، سرکار نے فرمایا آج علی ایسا کر، اپنے للین مجھے پہنا، میرے للین تو لے۔ پھر حضور نے اپنا جبہ حضور نے علی کو پہنایا، جبہ علی کو پہنایا، علی کا جبہ حضور نے پہنا، اور پھر حضور مجمع میں آئے اور سرکار نے اپنی دستار اتار کر علی کے سر پر رکھی، علی کی دستار اپنے سر پر رکھی۔ راجان کے غیون مسلمانوں کو میں آپ سے مخاطب ہوں، میری بات کا جواب دیجئے پورے زور کے ساتھ۔ اب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب دستار تبدیل کرتے ہیں، دستار عزت کی علامت ہے، پگڑی عزت کی علامت ہے۔ حضور نے اپنی پگڑی علی کو دی، علی کی پگڑی اپنے سر پر رکھی، گویا مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ علی کی عزت محمد کی عزت، محمد کی عزت علی کی عزت۔ اور تاجدار اور اگر آپ سوال کریں اب عالم دین علامہ صاحب یہ جبہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ علی شیر خدا جب اٹھے نا، عمر ابن بدھ نے پکارا حل میں مبارز، کون ہے مقابلے میں؟ اگر ہے تو کو لے کر آ۔ خدا کی قسم ہاتھ علی رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھے غضبناک جلال میں آ کر، مصطفیٰ نے جبہ کیوں تبدیل کیا؟ تاکہ رحمت والا جمعہ علی کے جسم پر جائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین نبی نے اپنا رحمت والا جبہ بنایا تاکہ علی ذرا ٹھنڈا ہو جانا۔ اور سرکار نے دستار بھی دی، ذوالفقار حیدری بھی دی۔ اور حضرت صاحب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت علی جو ہے باقی جنگوں میں گھوڑے پر سوار ہو کر لڑے ہیں، لیکن یہ وہ جنگ ہے جب سامنے آیا نا عمر ابن بدھ، وہ گھوڑے پر تھا اور حضرت علی پیدل گئے ہیں، پیدل گئے۔ اور جب چل رہے تھے نا میرے بال دیکھے ادھر، فوجی جب سامنے جاتا ہے نا، فوجی کے لیے بالکل جائز ہے تکبر کے ساتھ جائے۔ انڈیا کی فوج کے سامنے مسلم پاکستانی فوجی کو حکم ہے تکبر کے ساتھ جائے، غرور کے ساتھ جائے، اس لیے کہ تکبر کے ساتھ جانا بھی عین عبادت ہے۔ کافروں کے سامنے، کافر کے سامنے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تکبر کے ساتھ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی بڑے اکڑ اکڑ کے چل رہے سینہ کس کے۔ سرکار نے فرمایا اس وقت تکبر جائز ہے۔ اور پھر سرکار نے مور تصدیق سب فرما دی، سن لے۔ سرکار نے فرمایا علی جا رہا ہے، لوگوں بظاہر علی جا رہا ہے، فرمایا یہ کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان، سارا ایمان جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کل ایمان کی شرح کر دوں، یعنی 100% ایمان جا رہا ہے، 100% ایمان جا رہا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ معلوم ہوا مصطفیٰ فرما رہے ہیں کل ایمان جا رہا ہے، 100% ایمان جا رہا ہے، مطلب ہے پورا دین جا رہا ہے،
پورا ایمان جا رہا ہے، پورا اسلام جا رہا ہے۔ اور سرکار نے وضاحت فرما دی، فرمایا ایک طرف کل ایمان ہے اور دوسری طرف سارا کفر ہے، سارا کفر ہے۔ اشارہ اس طرف تھا، اس بہادر کی طرف، عمر ابن بدھ کی طرف۔ اور شیر خدا رضی اللہ عنہ اب میرے بل دیکھے، تلوار لی ذوالفقار حیدری، جب گیا نا سامنے، عمر ابن بدھ نے کہا او بچے یہ کہاں آ گئے ہیں تم؟ اور شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جو اوپر تکا نا، تو میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو دل کی تختی پر نوٹ کرے، ایمان تازہ ہو گیا۔ اس نے کہا تو جانتا نہیں او بچے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی فرماندے نے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اچھا وہ ابو طالب کے بیٹے؟ ہاں وہ جن کا دسترخوان بیچتا ہے نا خانہ کعبہ کے سین میں، ہاں وہی ہوں۔ پر اب پہچان لے، میرا تعلق فاطمہ بنت اسد، میری اماں کا نام ہے، شیروں والے قبیلے سے میرا تعلق ہے، یاد رکھ لو۔ اور اس نے کہا میں اتنا بڑا پہلوان عمر ابن بدھ، میرا نام سن کر لوگ کانپ جاتے ہیں۔ شیر خدا کا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا اتنے متکبرانہ جملے نہ بول، سن تو شیطان کی لومڑی میں خدا کا شیر۔ میرا دل چاہتا ہے آپ ہی بولیں، کیا کہا؟ تو شیطان کی لومڑی، میں خدا کا۔ اس نے کہا علی رضی اللہ عنہ، کہا علی آپ وار کر، فرمایا ہم ایسے وار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا 3 آپشنیں دے رہا ہوں آپ کو، پہلی گل تو ہمارے بنے بہت چانس دے رہا ہوں، کلمہ پڑھ محمد عربی دا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کدی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آپ وار کر، اس نے کہا وار بھی نہیں کرنا۔ آپ نے چانس دیا، وار کر، پھر آخر میں میرے والے کے ادھر عمر ابن بدھ نے کہا میرا ایک ہی وار کافی ہے۔ اس نے وار کیا، آپ نے ڈھال پر روکا، شیر تھوڑا سا زخمی ہو گیا۔ جب زخمی ہو جاتا ہے نا شیر تو جوش کیسے آتا ہے؟ شیر خدا نے فرمایا اب میری باری ہے، میرے بندے کے ادھر، ہاتھ میں تلوار لی، رب کے قہر و غضب کی بجلی بن کر یوں گری کہ عمر ابن بدھ پہ پڑی، اس کے ٹکڑے ہوئے، گھوڑے کے ٹکڑے ہوئے، زمین پر پہنچی۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی تلوار کو روک لے۔ یہ ہے ولایت کا زور، توجہ ہے آپ کی۔ وہ عاصم بن برقیہ نے پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لایا تھا نا۔ آپ نے فرمایا تھا نا سلیمان پیغمبر سے، آنکھیں بند کرو حضور، اکھا کھولو تو تخت حاضر ہوئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جسمانی طاقت سے لے کر آیا تھا یا روحانی طاقت سے لے کر آیا تھا؟ روحانی طاقت سے نا، قرآن ہے، قرآن کا انکار کفر ہے۔ اور ادھر وہ ہے ولایت سلیمان پیغمبر، عاصم بن برقیہ صحابی ہے، اور ادھر مصطفیٰ کی نگاہ کا فیض شیر خدا ہے۔ اور سب اینا مٹی اڈی، گرد اڈی، اور اس شور کے اندر صحابہ فرماتے ہیں جب وہ سارا کچھ غبار ختم ہوا نا تو ہم نے دیکھا شیر خدا اس عمر ابن بدھ کے سینے پر ہے اور گردن اتار رہے ہیں۔ اب یہ کافروں کا پہلا بندہ ہے جو عمر ابن بدھ قتل ہوا اور اس کے بعد خوف پھیل گیا۔ میں ایک آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، بڑی ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے جو حکمران ہیں بیچارے، ایم پی ایم این اے وزراء، یہ بیچارے بڑے خوف زدہ ہیں امریکہ سے، انڈیا سے، عالم کفر سے، اس حد تک بیچارے ڈرپو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ پاک سر زمین پر اگر اسلام آباد میں ہم مندر بھی بنانا چاہیں نا تو وہ بھی ہمیں بنانے دے، روکے نا۔ اور میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ایک کہ عمران خان صاحب اور آپ کے سارے وزراء کو تھوڑا سا اسلام کی بھی اسٹڈی کر لیں، قرآن کی بھی اسٹڈی کر لیں۔ مندر بنانے سے کرونا وائرس ختم نہیں ہوئے گا، سچ کہہ رہا ہوں نا میں۔ کرونا وائرس کس سے ختم ہوگا؟ مسجدیں بنانے سے ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنے سے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے سے ہوگا۔ تو سکھوں کی حمایت کر، سکھوں کے گردوارے بنا، ہندوؤں کو مندر بنا کے دے، لیکن میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں تھوڑا سا اسلام سے روشنی لے لے، اور کچھ نہیں تو پاکستان کی تاریخ کا بھی مطالعہ کر لے۔ ان بیچاروں کو تو میں آج تک، میں اتنا بڑا ہو گیا، میری بات سنو،
سر پہ قرآن رکھ کر سارے بولو مجھے بتاؤ میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا. اور ان سے پوچھو کبھی بھی انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ نہیں بیان کیا کہ پاکستان کی تاریخ یہ جناب ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 جہاز دشمن کے گرائے تھے. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ سارے بولے ایم عالم، اور کہو اپنی زبان اللہ ایم عالم کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. اور میری بات سنو، غور نہ سنو. ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر، کتنے منٹ میں؟ سارے بولو 1 منٹ میں کتنے جہاز گرائے انڈیا کے؟ 65 کی جنگ میں 1 منٹ میں 5 جہاز گرائے. اور میں نے اس کا پورا انٹرویو پڑھا ہے کہ جب 1978 میں وہ جو ہے کراچی میں یونیورسٹی کے اندر سائنس کے طلباء کو لیکچر دیتے ہوئے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے سوالات کیے، انہوں نے کہا ایم عالم ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ 1 منٹ میں لڑاکا طیارے تو نے گرا دیے 5 دشمن کے. اور اس کا جملہ سنیں، ایم عالم نے کہا کہ میں نے 30 سیکنڈ کے اندر 4 گرا دیے، اور پھر وہ ایک طیارہ جب دوڑا تو اس کے پیچھے جہاز میں نے دھڑایا اور اس کو بھی میں نے آگے 30 سیکنڈ میں گرا دیا. انہوں نے کہا ہم یقین نہیں آ رہا. اس نے کہا یقین نہیں آ رہا تو سنیے 1 منٹ میں 5 طیارے گرانا ممکن نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم جب میں نے خلوص کے ساتھ یہ سوچا کہ مولا میری مدد کر، میں دشمن کے 5 طیارے 1 منٹ میں گرا کر میں ریکارڈ قائم کروں کہ یہ ذرا نم ہو تو ساقی مٹی بڑی زرخیز ہے، مجھے مولا قوت عطا فرما. اور ایم عالم کہتا ہے خدا کی قسم آنسو بہنا شروع ہو گئے. کہا یونیورسٹی کا طلباء سنو، اشارہ میرا تھا، کام فرشتوں کا تھا. میری گل سمجھ آ رہی ہے تمہارے؟ آپ کہیں گے اے قرآن تے تو تمہارا ایمان ہے نا، 30 پاروں کا قرآن ہے، گھر میں جا کر عہد پڑھیے گا. آج مجھ سے عہد کریں، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 9 پڑھیں. خدا کی قسم رب کائنات فرماتا ہے لوگوں خبردار، سپر پاور امریکہ روس نہیں ہے، سپر پاور میرا اللہ ہے. اب دیکھو کیسے سپر. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا اس وقت نو یاد کرو 5 دی غزوہ خندق میں 1 ماہ تک تمہیں مسحور کر دیا، کوئی باہر سے چیز نہیں آ رہی تھی. اس موقع پر اللہ فرماتا ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا. اللہ فرماتا ہے اس وقت ہم نے ایک آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، تو ساری فوج دوڑ کے مکہ پہنچ گئی. توجہ ہے آپ کی؟ بھی رب کے لشکروں میں سے ایک لشکر، اللہ فرماتا ہے ریحن، آندھی ہے، طوفان ہے. رب چاہے تو اور کچھ نہیں، آندھی بھی بھیج دے تو امریکہ بھاگ سکتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور پھر میں یہاں لفظ بتانا چاہتا ہوں، وہ جو ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 جہاز گرائے، اللہ فرماتا ہے قیامت تک کے لیے قرآن ہے، چمکتا رہے گا انشاءاللہ. وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لشکر بھیجتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. توجہ ہے آپ کی؟ اور علامہ اقبال کی روح تڑپی، انہوں نے کہا اے مسلمان فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارتاً قطار اب بھی. یاد رکھ لیں مسلمان جب خلوص سے کار نکلتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم آج بھی میرے نبی کی دعا آسمان سے فرشتے اتار سکتی ہے. تو معلوم ہوا نظر رب پر ہونی چاہیے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے. اور یہ آپ توکل کی ایک جھلکی آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں، میری بات سن لیں. ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، میں ان سے ملنے گیا، میں نے عالم یہ دیکھا حضرت صاحب مریدین کو منع کر رہے ہیں آپ ہاتھ نہ چومیں، آپ ہاتھ نہ ملائیں، سارے SOPs پر عمل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا حضرت آپ کے منع کرنے کے باوجود یہ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، آپ کی مہربانی آپ ان کو منع کریں. جملہ کہا ٹھیک ہے SOPs پر عمل کرتے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں مولا یہ ہاتھ ملانے کی سنت سے مجھے محروم نہ کرنا. توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ ملانے کی سنت سے تم ہی دعا کیا کرو مولا یہ ہاتھ ملانے کی سنت سے ہمیں محروم، یہ کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنے کی سنت سے محروم نہ کر. اور توکل علی اللہ، اللہ پر کامل بھروسہ ہو. اور یقین رکھ لیں جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کرونا وائرس ارد گرد بھی پھرتا رہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں بے سبق دہرا رہا ہوں، میری بات سنیں. آگ کا کام جلانا ہوتا ہے نا، آگ کا کام، مگر خلیل آگ میں جائیں تو آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آگ کچھ بگاڑ
نہیں سکتی، اس لیے کہ توکل علی اللہ، اللہ پر اعلیٰ درجے کا آپ کا توکل ہو۔ اور میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے جملہ بس اختتامی کے طور پر کہہ رہا ہوں، مجھے یہ افسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم بازار جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کرونا وائرس نہیں چمٹتا، منڈی جاتے ہیں جناب کرونا وائرس نہیں چمٹتا، تو ڈر کے نماز گھر میں پڑھتے، مسجد میں رہتے، کرونا وائرس آ جائے گا۔ او خدا کا خوف کر، تیرا ایمان کس درجے کا ہے؟ ہر جگہ جائیں تیرا ایمان، وہاں پر کرونا وائرس نہیں آ سکتا، مسجد میں آتا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کہ گھر میں، اللہ کے گھر میں آ گیا تو امان پا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔